ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں افسر ناراض ہو جائے گا، فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی. کہیں گے جب تک اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی قوم کے لیے کھڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرانے والی نہیں. ابھی فرمایا میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں اذان دے، لوگ پتھر مارتے تھے. پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیہ باغ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے. کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا. جب جانا لوگوں نے اینٹیں پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو. مجھے یاد ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ابو جان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب آئے بنگلور سے، یہاں کسی شادی میں آئے تھے، بہت رئیس آدمی تھے. تو ابو سے ملنے کے بعد جب واپس جانے لگے پھر لوٹ کے آئے. باپ بیٹا بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہماری طرف سے عمرے پہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم رقم ساری خرچ کریں گے، چاہے 10 لاکھ روپے خرچ ہو. خوش ہوئے 1 منٹ کے لیے، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی ان پیسوں سے جا کے کسی گاؤں میں مسجد بنا دو، ہم عمرہ پھر کریں گے جب ہمارے پاس خود کے پیسے ہوں گے. فرماتے تھے تب جاؤں گا جب ہمارے پاس خود کچھ ہوگا، لیکن میرے رسول اللہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، تو میں یہ ڈیوٹی پہلے نبھاؤں گا. ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. 63واں سال آیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی؟ کہ میرے رسول 63 سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی 63 میں جانا. کے اوپر قائم رہو. غریب کی مدد کے لیے اگر امیر کی ناراضگی لینی ہو تو لو، مظلوم کی مدد کے لیے اگر کسی چودھری کے ساتھ ٹکرانا ہو تو ٹکراؤ. دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں افسر ناراض ہو جائے گا، فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی. کہیں گے جب تک اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی قوم کے لیے کھڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرانے والی نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے، تو آپ کیا تکلیف برداشت کریں گے؟ تو میں جب گیا مجھے کہنے لگے، میں ڈاکٹر کو کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. موت تو مقرر ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے کے لاکھوں لوگوں کا کام بن جائے. جو کروڑ پتی لوگوں کے گھر ہی نہ گئے ہوں کبھی، اور غریب کی جھونپڑی میں بار بار جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ابو جان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب آئے بنگلور سے، یہاں کسی شادی میں آئے تھے، بہت رئیس آدمی تھے. تو ابو سے ملنے کے بعد جب واپس جانے لگے پھر لوٹ کے آئے. باپ بیٹا بیٹھ گئے، کہنے لگے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہماری طرف سے عمرے پہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم رقم ساری خرچ کریں گے، چاہے 10 لاکھ روپے خرچ ہو. خوش ہوئے 1 منٹ کے لیے، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی ان پیسوں سے جا کے کسی گاؤں میں مسجد بنا دو، ہم عمرہ پھر کریں گے جب ہمارے پاس خود کے پیسے ہوں گے. یہ تمیز سکھائی ہمیں. بڑے بڑے آپ لوگوں کو دیکھو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں،
میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ فرماتے تھے تب جاؤں گا جب ہمارے پاس خود کچھ ہوگا، لیکن میرے رسول اللہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، تو میں یہ ڈیوٹی پہلے نبھاؤں گا۔ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب انتقال ہوا، حج بیت اللہ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بڑی عزت اور شہرت اس میں نہیں ہے کہ کتنے دفعہ اس حج اور عمرہ کر لیا، بڑی عزت اور شہرت اس میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کا دھیان رکھا، حرام پیسے سے سفر کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ مجھے احساس ہے کہ وہ میرے والد کا نہیں انتقال ہوا، پورے پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کے سرپرست کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کسی شہر میں کوئی پنگا چھوٹا سا پڑا مسلمانوں کا، مجھے کہا جا وہاں جا کے اچھی طرح جو فرقہ پرست ہیں ان کا رگڑا لگا کے آ۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں جاتا ہوں۔ اور ایمان اللہ نے ایسا عطا فرمایا، 2-4 باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی جس آدمی نے آپ کی خدمت کی ہے، ابھی 2 مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو، مجھے بلایا اطمینان کے ساتھ، پنجابی کیا، فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنیہا بھیجنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے رسول اللہ کو، تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو بتاؤ، میں جا کے کہہ دوں گا جو ضرورت ہے تمہاری۔ ساری زندگی شمشیر اٹھا کے ہاتھ میں پھرے۔ اس دن چچا محترم کو کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں رکھنا، بے باک تھے نا، کبھی کوئی وزیر اعظم آیا تو بٹھا لیا اس کو کہ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، تو مسلمان ہو جا۔ کبھی کوئی چودھری آ کے اکڑ گیا، کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا، اس سے ٹکرا گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ تو ایسی بے باکی پھر کہی، انتقال سے 25 دن پہلے مجھے بٹھایا، فرمایا تینوں پتا میرا حساب نہیں ہونا، فرمایا تجھے پتا میرا حساب نہیں ہوگا؟ رونے لگے۔ فرمایا ابو جی کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو کھلوانے کے لیے لگا دیا، میں 10 سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور میرا ہی اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نے ایسے ہی جانا ہے، مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا، اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے، یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی۔ فرمایا میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں اذان دے، لوگ پتھر مارتے تھے، پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیہ باغ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا، جب جانا لوگوں نے اینٹیں پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو۔ یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوکت ہے، اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی نے اپنا خون ڈالا، اپنی ہڈیاں ڈالی، تبھی تو 63 سال میں چلے گئے، ورنہ تو لوگ 90 سال کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات، کہنے لگے عمر بہت کم ہے، 63 سال ہی ہے، تو میں کہا تو نہیں سمجھو گے، یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔
63واں سال آیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی؟ کہ میرے رسول 63 سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی 63 میں جانا۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے۔ عشق کو عشق والے سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراً بعد 30 سال کی عمر میں ذمہ داری مل گئی۔ لوگ دیکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں، لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہمیں بھی سکھایا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ پیسے لے کے کہ حضرت اتنے پیسے لے لو، فلاں افسر کو بس ایک فون کرنا ہے، کام ہو جائے گا۔ فرمایا حرام کا پیسہ میں اپنی اولاد کے حلق سے نیچے نہیں اتاروں۔ دولت کیا ہے؟ دولت کبھی بھی کمائی جا سکتی ہے، عزت نہیں کما سکتے۔ اور عزت بھی کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی، جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، پورے ملک میں گھوم گئے، اکیلا پنجاب نے کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جہاں نہیں گئے، تلوار اٹھائی چل پڑے۔ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں یہ کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہے، ضمیر نہ مردہ۔ ملک کی بات آئی، کوئی دن کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن 15 اگست کو جھنڈا نہ لہرایا ہو، لیکن ملک میں اگر کسی نے اقلیتوں کے ساتھ گنڈا کرنے کی کوشش کی ہو تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان گنڈوں کا جواب نہ دیا۔ تحریک ختم نبوت میرے پردادا کے دادا نے شروع کی۔ والد محترم کا دور آیا، اتنی تیز چلائی کہ دشمن کہنے لگا کہ موقع مل جائے تو سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے، تاکہ اس بندے نے ہماری ساری تحریک تباہ کر دی۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مدت تک اسیری کی زندگی گزارتے رہے، جیل میں مسجدیں بنوائیں، وہاں سحری افطاری کے پروگرام چلائے، کئی 100 مسجدیں خالی کروائیں، کئی 100 نئی بنوائیں۔ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا کام پودا لگانا ہے، مسجد بناؤ، گاؤں والوں کو دو، بس آ جاؤ، کبھی یہ نہیں پوچھنے جانا صدر کون ہے، سیکٹری کون ہے، ہمارا کام پودا لگانا ہے۔ بے انتہا بچوں کو کہ تم پڑھ لو، ان پہ رقم خرچ کی۔ مانگنے والے بار بار آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، اللہ ان کو آتا رکھے۔ کئی لوگ جھوٹ بول کے آتے ہیں، فرمایا جو بھی آ رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کے آ رہا ہے، سچ بول کے آ رہا ہے۔ قریب میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے کہہ دینا کہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا چاہے جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جو رسول اللہ کی مسجد تک آ گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی نہ جائے وہ۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کا حساب لینے والے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پورا ملک گھوما ہوں ختم نبوت کی تحریک میں، پورا پنجاب گھوما ہوں۔ جاتا تھا تو مستقیم بھائی بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمیں پتہ تھا کہ پیچھے ہمارے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، جہاں مرضی اٹھے چل پڑے، بس جس سے دل چاہ ٹکرا گئے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے گنڈوں کو سرنگو کیا کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اسی لیے کہ پیچھے ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جانے والے واپس نہیں آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے۔ جو پرچم انہوں نے لگایا، اگر اس کو ہم زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھیں
تو وہ ہمارے درمیان ہے. غریبوں کی مدد کا جو سلسلہ شروع کیا اگر ہم نے اس کو قائم رکھا تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے. مسجدوں کی آباد کاری کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا اگر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے. تحریک ختم نبوت کو اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں کسی قابل تو نہیں، بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جب تک میں، میرے ساتھی، ہم لوگ زندہ ہیں تو اس مشن کو انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں گے. بعض اوقات ہم نہیں ہوتے تھے، کہیں سفر پہ چلے گئے، کوئی غریب مسلمان آ گیا، کوئی کام پڑ گیا تو خود ہی اٹھا کے سیدھا ہی تانے دار کو فون کرتے ہیں. بعض افسران پریشان ہو جاتے، بھائی شاہی امام صاحب کا سیدھا فون آیا، کیا بات ہو گئی؟ کتنے غیر مسلم دوستوں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھنی. کھانا کھانے بیٹھتے تھے، خود بعد میں کھلاتے، اپنے ماتحت جو ساتھ میں باہر جاتے سیکورٹی والے کی پہلے ان کو کھلاؤ. کچھ بہترین پکے تو جتنے غیر مسلم جاننے والے کہ بھی ان کے گھر بھجوا دو پہلے. ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے جو ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے. بڑی خواہش تھی مجھے کہ یار میں حج کرنا ہے، تو صرف عمرے پہ ایک دفعہ جا سکے. ہوا وہ یوں کہ انگلینڈ جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے عمرہ کرنا ہے. میں ہم دلی گیا تو پتہ لگا عمرے کا ویزا نہیں ملتا حج کے دنوں میں. امبیسی والوں سے میں ملا، وہ کہتے ویزا نہیں ملے گا. تو میرے دادا محترم شاہ سعود اول کے دوست تھے جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے، جو بادشاہ ہے اس کے دادا دوست تھے. یار تم ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے ہو ان دنوں میں جب عام لوگ نہیں جا سکتے. تو میرا ایجنٹ کہتا تھا نہیں ملے گا. تو شام کو ویزا لگ کے آ گیا اور رات کو بیت اللہ میں پہنچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے. تو مجھے اپنے ابا کی بات یاد آئی. فرمایا جب حادثہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے، میری دادی کا انتقال ہوا، میرے دادا کا انتقال ہوا، جماعت کا جب ٹائم ہوا سارے کام چھوڑ کے آ کے نماز میں فرمایا یہی وقت ہے، یہی وقت ہے. ابھی پہچانا جاتا ہے مومن کے جب ذرا سی مصیبت آئی اس وقت نماز بھول گیا. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.